عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم شامل کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں ہم ایک وظیفہ قرآن پاک سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کبھی تو کوئی قرآن پاک کی سورت آپ کو بطور وظیفہ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، کبھی کوئی آیت بتاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل قرآن سے روحانی علاج ہو رہا ہوتا ہے اور بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات دور ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ پاک کے نام پاک میں، اللہ پاک کے اسماء الحسنہ میں ایسی ایسی تاثیریں، ایسی برکتیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ الحمدللہ عز و جل بندہ صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اگر پڑھے نا تو بفضلہ تعالی مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں، بندہ مشکلات سے نکل آتا ہے۔ آج جو خاص ایک قرآن سے روحانی علاج آپ کو بتانا ہے وہ ہے سورہ یوسف کے کچھ فضائل اور اس کی خصوصیات اور اس کی کیا برکتیں ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم سورہ یوسف کی میں 3 برکتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یوں تو الحمدللہ عز و جل برکتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن خاص 3 مسائل کے حل کے لیے، 3 معاملات کے لیے خصوصاً سورہ یوسف کا پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو حفظ قرآن کی سہولت کے لیے، جو بچے حفظ کر رہے ہیں یا جو اساتذہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جلد قرآن پاک کے حافظ بن جائیں، قرآن پاک یاد کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، تو سورہ یوسف کی جہاں بہت ساری تاثیرات ہیں، بہت سارے فضائل و برکات ہیں، بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اگر قرآن پاک یاد کرنے سے قبل پہلے اگر سورہ یوسف یاد کروا دی جائے بچوں کو تو الحمدللہ عز و جل حفظ قرآن بچوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، قرآن پاک یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ناظرین آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے بچوں میں سے اگر کوئی بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہو یا کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے سورہ یوسف یاد کر لیں، پھر اس کے بعد بالترتیب قرآن پاک یاد کرنا شروع کریں، پڑھیں۔ الحمدللہ عز و جل قرآن پاک یاد کرنا آسان ہو جائے گا الحمدللہ۔ ایک تو یہ برکت ہوئی کہ حفظ قرآن کی سہولت کے لیے سب سے پہلے سورہ یوسف کو یاد کراؤ کہ اس کی برکت سے پورا کا پورا قرآن پاک الحمدللہ عز و جل یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب آئیے دوسری برکت کی طرف کہ جو شخص عہدے سے معزول کر دیا گیا ہو، جسے ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا ہو، جس کا عہدہ سلب کر لیا گیا ہو، چھین لیا گیا ہو، اور جس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے دوبارہ اپنے عہدے پر، اپنے منصب پر مجھے فائز کر دیا جائے، مجھے میرا دوبارہ عہدہ مجھے مل جائے، تو اس کے لیے سورہ یوسف کو 13 مرتبہ آپ پڑھو۔ جو شخص 13 مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کر اور دعا کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں تو الحمدللہ عز و جل اس کا عہدہ اسے دوبارہ مل جاتا ہے، وہ اپنے اس عہدے پر فائز ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو سورہ یوسف کو 13 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دوسری برکت یہ ہو۔ اب آئیے تیسری ایک اور برکت میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی تنگ دست ہو، کوئی قرضدار ہو گیا ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں خوشحالی آ جائے، میں غنی ہو جاؤں، میں مالدار ہو جاؤں، میری روزی میں برکت ہو جائے، تو اس کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت کریں۔ تلاوت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دعا کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم غنی ہو جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے، آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین،
تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم سورہ یوسف کی بھی تلاوت کریں گے، اور روزانہ ہی قرآن پاک کی ہم تلاوت کرنے کا معمول بنائیں، ہم اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد رکھیں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے جہاں ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی، وہاں ایک فائدہ ہمیں یہ بھی حاصل ہوگا کہ تلاوت قرآن کی برکت سے ہمارے دل یہ روشن و منور ہوتے چلے جائیں گے، ہمارے دلوں پر، ہمارے قلب پر جو گناہوں کی کالک لگ چکی ہے، جو ہمارے دل یہ زنگ آلود ہو چکے ہیں، تو تلاوت قرآن کی برکت سے الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل ہمارے دلوں کا زنگ یہ اتر جائے گا، ہمارے دل صاف اور شفاف ہو جائیں گے، اور ہمارے دلوں پر جو سختی طاری ہو چکی ہے تو اس کے لیے بھی دعا کیجئے۔ تلاوت قرآن کی برکت سے الحمدللہ عز و جل دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، دلوں کی نرمی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کی خوب ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین مزید اب ہم آپ کی کال شامل کریں گے پروگرام میں، کئی ہمارے ناظرین منتظر بھی ہوں گے، میسیجز بھی میرے سامنے آپ کے الحمدللہ عز و جل آنا شروع ہو چکے ہیں، کئی ناظرین کے میسیجز بھی ہیں، لیکن پہلے کچھ کالز میں آپ کی شامل کروں گا، اور پھر انشاءاللہ الکریم آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے اور استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز دیجیے۔ سر میرے بیٹے نے نا باہر جانا ہے، تو سارا کچھ انتظام پورا ہو گیا، لیکن رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو یہ پتہ کرنا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ بیٹے کا نام مبین ہے، اس کی والدہ کا نام شہزادی ہے۔ مبین نام ہے آپ کے بیٹے کا، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ساری تیاری ماشاءاللہ مکمل ہو چکی ہے، بس رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو چلیے اس کا بھی ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کروں گا جو آپ کے بیٹے نے پڑھنا ہوگا، تو یہ شامل رہیے گا، ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ نام میرا کاشف ہے، والدہ کا نام نرگس ہے، تو کچھ دن صحیح رہتا ہوں تو کچھ دن میں بیمار رہتا ہوں۔ اچھا بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ کاشف بھائی ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کا۔ نیکسٹ کال۔ جی میرا نام ساگر علی ہے، میری والدہ مرحومہ کا نام ناصرہ بی بی ہے، میں نے استخارہ کروانا ہے۔ ہمارے گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے فیملی میں سے، اور ہمارے گھر میں رزق کی کمی ہے، ہم جو بھی جانور پالتے ہیں وہ مر جاتا ہے۔ جانور بھی مر جاتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے، آپ کے گھر کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ ساگر علی نام آپ نے بتایا نا، ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، اس کے لیے کچھ وظائف انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جی میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں مجھے اس میں لاس ہو جاتا ہے، یعنی کہ میں نے ایک کام شروع کیا وہ بھی مجھ سے چھوٹ گیا، دوسرا شروع کیا وہ بھی چھوٹ گیا، ابھی تیسرے پہ بھی جا رہا ہوں، میرا دل نہیں کرتا کام کرنے کا۔ میرا نام محمد ابرار ہے، میری والدہ کا نام شہناز بی بی ہے۔ انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرتے ہیں ابھی آپ کا ابرار بھائی، اور وظائف بھی انشاءاللہ الکریم کامیابی کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری بہن کے بارے میں مسئلہ پوچھنے کا تھا، استخارہ کرانے کا تھا۔ چھوٹی بہن میری، سر میں بہت شدید سر میں درد ہوتا ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، اور اس کے بال بہت سارے بال جھڑ رہے ہیں، اور اس کو ہاتھوں پیروں میں بہت درد رہتا ہے شدید، چلنے کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اب روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں جملہ مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرے نا کچھ عرصے سے بہت زیادہ مسائل، ابھی ریسنٹلی میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے، اور روزگار کا بھی سلسلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کی آزمائشی پریشانیاں دور فرمائے، صحت تندرستی دے، اور ایکسیڈنٹ کے حوالے سے جو آپ نے بتایا اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ اپنا صدقہ بھی نکالیں بھائی، صدقہ یہ بلائیں مصیبتیں پریشانیاں دور کرتا ہے، لیکن صدقہ دیں اللہ کی رضا کے لیے، راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی نیت سے دیں، اور ضمناً یہ الحمدللہ عز و جل آپ کے بھی حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے، آپ کی فیملی کی، گھر بار کی، جان و مال کی الحمدللہ سب کی حفاظت رہے گی۔ اب چونکہ یہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، جو ٹانگ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ٹوٹ چکی ہے، تو چلیں ہڈی جوڑنے کا بھی وظیفہ میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ فالج کا مسئلہ ہے، اور دائنے ہاتھ میں 3 سال ہو گئے تقریباً فالج ہوئے ہوئے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، فالج کے مرض سے آپ کو بھی، اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ میں روحانی علاج فالج کا ابھی عرض کرتا ہوں، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا، اب آپ کے استخارے کیے جائیں گے، اور اس دوران آپ کو ایک معلوماتی ایک پیکج بھی آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیے، پھر انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات آپ کو بتائیں گے۔ جی چلائیے گا۔ ہر مشکل آسان، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کہ فرمان کا خلاصہ ہے جو ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس پا لیتا ہے وہ بڑی بڑی مشقتیں یعنی مشکل کام خوشی سے برداشت کر لیتا ہے، جیسے سردیوں کی نماز۔ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب سردی آتی ہے تو اہل قرآن سے کہا جاتا ہے تمہاری نماز کے لیے رات طویل یعنی لمبی ہو گئی اور روزوں کے لیے دن چھوٹا ہو گیا۔ تو اے عاشقان رسول، زندگی بہت مختصر ہے اور ہم ہر وقت موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، لہذا زندگی کی جو سانسیں رہتی ہیں انہیں غنیمت جانتے ہوئے اللہ و رسول کی یاد میں گزاریے، خوب نیک کام کیجئے، نیکیاں کمائیے اور سردی برداشت کرنے کی کوشش بھی کیجئے اور اس کی مشقت پر صبر کیجئے کہ یاد رہے افضل الاعمال احمزها، یعنی افضل ترین عمل وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ تو لہٰذا خوب عبادت کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کی دھومیں مچائیے، روزانہ نیک اعمال کا جائزہ لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم جائزہ لینے کی برکت سے، جائزہ لینے کی وجہ سے انشاءاللہ الکریم نیک اعمال میں ترقی ہوگی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ الحمدللہ سبحان آپ کے استخارے بھی ہو چکے ہیں، ترتیب وار میں جوابات عرض کر دیتا ہوں۔ جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات آپ نوٹ کیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے مبین نام بتایا تھا بیٹے کا کہ یہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں اور ماشاءاللہ تیاریاں بھی ان کی تقریباً ہو چکی ہیں اور اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو دیکھیں استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے، قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اچھا، اب یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں تو اس کے لیے صلاۃ الحاجات آپ کے بیٹے یہ پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں۔ صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہماری ایک کاشف بھائی تھے، اپنے گھر کے حوالے سے کہا تھا کہ بیمار ہیں۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، اثرات، جادو، بندش وغیرہ فی الوقت ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور طبعی تقاضے ہوتے ہیں، بیماریاں آ ہی جاتی ہیں، اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، اپنی صحت کا بھی خیال کریں اور پرہیز بھی کریں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پرہیز بالکل بھی نہیں کرتے، سب چلتا ہے، نہیں، یہ مناسب نہیں، اپنے آپ کو مزید یہ آزمائش میں ڈالنے والی یہ بات ہوتی ہے۔ خدا را اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، کھانے پینے میں احتیاط بھی کیجیے، اور روحانی علاج بیماری کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، جب بھی طبیعت میں آپ کو کمزوری نظر آنے لگے، بیمار ہو جائیں، تو اس کے لیے یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، الحمدللہ سبحان شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے ساگر علی، آپ نے نام بتایا تھا، گھر کے حوالے سے کافی پریشانیوں کو تذکرہ کیا تھا کہ گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح رزق میں بھی کافی تنگ دستی کے حوالے سے آپ نے کہا، اور جانور بھی آپ نے کچھ رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے کچھ جانور مر بھی گئے۔ اللہ پاک آپ کے جان مال سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں استخارے میں تو آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سیرت پڑھیں نا تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کافی آزمائشیں آئیں، آپ پر بیماری کے معاملات آئے، آپ کے بچے انتقال کر گئے، آپ کی زمینیں، آپ کے کھیت، آپ کے باغات یہ سب ختم ہو گئے، آپ کے جانور تھے وہ سب ختم ہو گئے، اسی طرح کافی آزمائشوں کے معاملات آئے، تو دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، کرم ہوگا۔ باقی صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، ہر حال میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ اب آئیے اس کے حل کی طرف، اس کا حل کیا؟ اب آزمائش تو آ گئی، یہ پریشانیاں ہیں، اب اس کا حل کیا؟ حل لیجئے۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، ایسا وظیفہ ہے یہ کہ جو پڑھے نہ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ، اللہ پاک اس کے گھر سے بیماریاں دور فرما دے گا، اس کے گھر سے غربت دور فرما دے گا، اس کے گھر سے ناداری دور ہو جائے گی، گھر میں خوشحالی آ جائے گی، گھر میں امن و سکون قائم ہو جائے گا، محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ وظیفہ آسان سا یہ عمل ہے، یہ 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔
یہ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ الحمدللہ سمجھل گھر کی خوشحالی کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بھی آپ بھی پڑھیں، گھر کے دیگر افراد بھی ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ پڑھ لیں، الحمدللہ سمجھل گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے ابرار بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کام میں مجھے بہت نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور کوئی کام میرا پورا نہیں ہو پا رہا۔ تو دیکھیں ابرار بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کے معاملات ہیں آپ کے ساتھ، وقتی طور پر آزمائش ہے اور ہر مشکل کے بعد دیکھیں آسانی ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو شروع میں بھی عرض کی تھی کہ آپ مایوس نہ ہوں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، کام انشاءاللہ الکریم آپ کے پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر بالفرض کبھی کوئی کام جیسے پورا نہیں ہوا، نقصان ہو گیا، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، ہو سکتا ہے اس میں ہمارے حق میں کوئی بہتری ہو، کوئی حکمت، کوئی مصلحت پوشیدہ ہو، ہے نا، ہمیں بعض اوقات ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا، لیکن پھر آگے چل کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو میرے ساتھ نقصان ہوا تھا، جو آزمائش آئی تھی وہ میرے حق میں بہتر ہوئی تھی، میں بڑے نقصان سے، بڑی آزمائش سے میں بچ گیا۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ چلیے ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے مؤخر، اس کو ہم نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ، یا مؤخرو۔ اگر کبھی ناظرین ایسا ہونا کہ کوئی کام پورا نہیں ہو رہا ہو، رکاوٹیں اوپر رکاوٹیں آ رہی ہوں، کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہا ہو، تو 100 مرتبہ پڑھیں یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو۔ یہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، تمام جائز کام الحمدللہ سوجل یہ پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ 100 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، تمام جائز کام پورے ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہی ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بہن کے حوالے سے آپ نے مختلف امراض کا تذکرہ کیا تھا۔ دیکھیں، سر میں درد رہتا ہے تو 1 مرتبہ سورہ اخلاص، یا پھر 3 مرتبہ، یا پھر 7 مرتبہ، یا پھر 11 مرتبہ یہ پڑھ کر بہن کے سر پہ دم کر دیجئے، یا بہن پڑھ کر خود اپنے اوپر دم کر لیں، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا آپ نے جو مسئلہ بیان کیا تھا گلے میں درد کے حوالے سے، تو گلے میں درد رہتا ہو تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ دوسرا آپ نے کہا تھا کہ ان کے سر کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں، تو سورۃ اللیل یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، آپ سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر 41 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھ کر دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا تیل سر کے بالوں میں لگا کر خوب اچھی طرح مالش کیجیے، سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے مسائل بیان کیے تھے کہ کچھ مسائل بھی ہیں، اور گزشتہ دنوں ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے آپ کو۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہو، جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، تو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ ہڈی پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم ٹوٹی ہوئی ہڈی یہ جڑ جائے گی۔ یہ دیکھیں آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہے، یہ پارہ 11 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہی ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ فالج ہو چکا ہے۔ دیکھیں، اللہ نہ کرے اگر کسی کو فالج ہو چکا ہو، یا جسم کے کسی حصے پر فالج کا اٹیک ہوا ہو، اور یا مفلوج ہو چکا ہو وہ حصہ، تو آپ لوہے یا اسٹیل کا ایک برتن لے لیں اور اس پر سورہ زلزال لکھیں۔ لکھنے کے بعد پہلے تو آپ اس کو دیکھیں، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عزوجل فالج کا مرض ختم ہو جائے گا، ایک یہ۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اب چاہیں تو اسی پیالے میں، اسی پلیٹ میں جس میں آپ نے سورہ زلزال لکھی ہے، اب اس میں پانی ڈال کر یہ پانی آپ فالج کے مریض کو پلائیں، الحمدللہ عزوجل فالج کا مرض یہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے گئے۔ اب میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ جن کے جو مسائل ہیں، جن کی جو بیماریاں ہیں، جن کے کام پورے نہیں ہو پا رہے، جن کے گھروں میں مسائل چل رہے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، رکاوٹیں بڑھتی جا رہی ہیں، دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، شکوک و شبہات ذہن میں اگر پیدا ہو رہے ہیں، تو الغرض اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے، اپنے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کے جو روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، آپ یہاں سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے۔ الحمدللہ عزوجل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ان تعویذات کی برکت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ نے چاہا تو گھر امن و سکون کا گہوارہ
بنے گا۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا۔ جن ناظرین نے میسیجز کیے ہیں شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں۔ اب انشاءاللہ الکریم روحانی علاج میں آپ کے ترتیب وار عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، اکرم اتاری نام ہے، اور میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ مکان نمبر 853 ہے اور اس میں بہت پریشانیاں ہیں، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ اللہ پاک آپ کے گھر کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، برکت نصیب فرمائے، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ گھر میں سورۃ البقرہ کی آپ تلاوت کیجئے، صحیح ہے، یہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ بی پی ہائی اور شوگر کا روحانی علاج بتا دیجئے۔ بی پی ہائی رہتا ہو تو 115 مرتبہ یا مومنو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں، اور اگر شوگر آپ کی بڑھ جاتی ہو، شوگر کا مسئلہ ہو، تو آپ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں۔ اچھا، میرے بھائی کے منہ میں چھالے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ عموماً منہ میں جو چھالے ہوتے ہیں یہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں، بعض اوقات گیس کی وجہ سے، معدے کی خرابی کی وجہ سے اس طرح کے انفیکشن ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات یہ منہ میں چھالے وغیرہ نکل آتے ہیں۔ تو پیٹ خراب رہتا ہو تو مسواک کا بھی استعمال کیجیے، 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں۔ منہ میں آپ جیسے چھالے نکل آئے ہیں تو 11 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے جسم میں مسلسل درد رہتا ہے اور اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، سر میں بھی بہت زیادہ درد رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا پڑھتے رہا کریں، جسمانی درد سے نجات حاصل ہوگی۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے عبید رضا تاری استخارے کے حوالے سے۔ آپ نے کہا تھا کہ جو کام کرتے ہیں لوگ حسد کرتے ہیں اور ان سے اور کئی دفعہ بیمار ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو اس حوالے سے بھی کچھ بتا دیجیے۔ اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ اگر حاسدین پیدا ہو چکے ہوں، نقصان پہنچانے والے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں اور لوگ آپ کو تنگ کرتے ہوں، پریشان کرتے ہوں، تو صبح کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے آپ 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ آیت قرآنی ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے، ہر طرح کے نقصانات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ پچھلے چند ماہ سے بہت زیادہ بیمار ہیں، ایک چیز کا علاج کرواتے ہیں، 2-3 دن بعد دوسری بیماری لگ جاتی ہے، کوئی حکیم طبیب نہیں چھوڑا ہے، برائے مہربانی اس حوالے سے بتائیں۔ عمر ان کی 18 سال ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معید یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھا کریں۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، مدینہ خاتون نام ہے آپ کا، رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کریں۔ یہ ایک اور میسج ہے اسلامی بہن کا، چہرے پہ بہت زیادہ بال ہیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کر یہ چہرے پر پھیر لیا کریں، الحمدللہ سوجل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے کالز مزید شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ سائیں، میرا یہ عرض ہے کہ میری بیٹی ہے تقریباً 17-18 سال کی، اس کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، جمیلہ نام ہے اس کو، اس کی والدہ کا نام ہے غلام زہرا، اس کے لیے استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا بیماری ہے۔ ابھی ہم نے 2-3 دن پہلے، 4 دن 5 دن پہلے صدقہ بھی کیا ہے بکرے کا، لیکن اس کی طبیعت دوا خون وغیرہ چڑھاتے ہیں تو طبیعت صحیح ہو جاتی ہے، رپورٹ میں کچھ بھی نہیں آتا، رپورٹ بالکل صحیح ہے اور اس کی طبیعت صحیح نہیں ہو رہی ہے، اور دعا بھی کریں اور اس کا حل بھی بتائیں، مہربانی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، تمام بیماریاں تکلیفیں دکھ درد سب دور فرمائے۔ یہ بہت اچھا کیا آپ نے ماشاءاللہ، جو بکرے کا صدقہ دیا ہے نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ جی، پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ طبیب کے پاس جانے سے پہلے جو ہے نا، پہلے صدقہ دیا کرتے تھے اس مریض کا، کہ یہ صدقہ جو ہے نا یہ شفا کا ذریعہ بن جائے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، معاملات بڑے نازک ہیں، اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائے۔ باقی استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میں نے استخارہ کروانا تھا کہ میری میسز پہ پانی کے چھینٹے آئے ہیں 2-3 مرتبہ، تو استخارہ کروانا تھا کہ کیا یہ کوئی جادو ٹونا ہے یا ویسے ہی کسی شرعی جنات کی شرارت ہے۔ میسز کا نام ہے سمیرہ، اس کی والدہ کا نام ہے صفیہ بی بی۔
اچھا، ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں اور اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. میری سسٹر ہے، اس کو نا عجیب طرح کے وسوسے آتی ہیں. اس کا نام صدف اقبال ہے اور اس کی والدہ کا نام ہے رضیہ بی بی ہے. استخارہ کر کے روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے، شکریہ. آمین آمین. نیکسٹ کال. خوشاب کا جون علی سے بات کر رہا ہوں. میرے ابو کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور میری امی کی بھی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. ہمارے گھر بلبان ہوتے ہیں، کبھی بند ہو جاتے ہیں، خون کے چٹے بھی آتے ہیں اور ہم نے استخارہ کروانا ہے. میرے ابو کی امی کا نام شہرام بی بی ہے اور میری امی کی امی کا نام زینت خاتون ہے. ابو کا نام ہے غلام مصطفیٰ اور امی کا نام ہے تسلیم اختر. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو بھی والدہ کو بھی شفا عطا فرمائیں. آپ انشاءاللہ آپ کے والدین کا بھی استخارہ کرتے ہیں، گھر کا بھی استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. جی حضور، میں نے اپنے بھائی کے بچوں کی امی کا استخارہ کروانا ہے. ان کا نام ہے کلثوم اور ان کی والدہ کا نام ہے مریم بی بی. تو ان کا نا 4 دن سے یہ ہے کہ رات کو سخت بخار ہو جاتا ہے اور ایک عجیب قسم کی کھانسی ہے، مطلب آواز عجیب قسم کی ہے. تو ان کا روحانی علاج بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام ابو ہریرہ ہے، میں نے استخارہ کروانا ہے. میں باہر جانا چاہتا ہوں کام کے سلسلے میں، تو اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا. میری والدہ کا نام شگفتہ ہے. صحیح. آپ کا نام ابو ہریرہ بتایا آپ نے نا؟ صحیح ہے. ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کر کے آپ کو بتائیں گے. ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کا. اب استخارے آپ کے ہوں گے. اس دوران ہم آپ کو الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں چونکہ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں پر لوگ آ کر اپنا روحانی علاج کرواتے ہیں، تعویذات حاصل کرتے ہیں، شفا پاتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں، ان کا روحانی علاج کیا جاتا ہے اور پھر فوائد جو حاصل ہوتے ہیں، پھر لوگ اپنے تاثرات بھی دیتے ہیں، کچھ سوالات بھی کرتے ہیں. تو آئیے کچھ تاثرات، کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، وہ شامل کرتے ہیں. جی چلائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن نیو سعید آباد جامع مسجد فیضان مکہ. جامع مسجد فیضان مکہ میں الحمدللہ عز و جل لگتا ہے شعبہ روحانی علاج کے تحت روحانی علاج کا اسٹال. اس اسٹال پر آنے والے پریشان حال اپنی پریشانیاں لے کر، اپنی بیماریاں لے کر، اپنے مسائل لے کر حاضر ہوتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل ان کا روحانی علاج کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. اور اس علاج سے کس طرح یہ مستفیض ہوتے ہیں، آئیے چل کر لیتے ہیں ان سے ہم تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ غلام مصطفیٰ. محمد عزیر رضا. محمد حسین. محمد سمیر. محمد رفیق اتاری. فیضان مکہ مسجد میں آپ کا آنا ہوا، ابھی کس سلسلے میں آیا؟ تعویذات لینا ہے تمہیں. پیر کے سلسلے میں لیا تھا، جو درد ہو رہا تھا پیر میں، دکان کے لیے، مسئلے کے لیے. تو الحمدللہ فیض یاب ہوتے ہیں یہاں سے. کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس طرح ہم یہاں جاتے ہیں روحانی علاج کے لیے. تو الحمدللہ ہر دفعہ اچھے سے اچھا ہمیں فون ملتا ہے دم کروانے کے. پہلے تعویذات کس سلسلے میں لیے؟ وظائف وغیرہ بھی دیتے ہیں آپ؟ بالکل، وظائف بھی دیتے ہیں اور گھر میں رکھنے کے تعویذات ہے اور معاملات ہے، جیسے سارے بتا دیتے ہیں، گائیڈ کر دیتے ہیں کہ اس طرح یہ کرنا ہے. جیسے معاملات ہوتے ہیں اس طرح یہ گائیڈ کرتے ہیں ہمیں. نظر بد کے لیے. نظر بد کا پتہ کیسے چلا؟ استخارہ کروایا تھا. میرے گھر کے مسئلے مسائل ہوتے تھے، طبیعت خراب ہوتی تھی، تب بھی یہیں سے لیتے تھے. فائدہ ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے. کوئی بھی گھر میں معاملہ ہوتا ہے، جیسے بیماری شماری ہوتی ہے، جیسی بھی ڈاکٹر بولتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، تو وہ تو پرچی لکھ دیتے ہیں میڈیکل اسٹور کی. اب ہم یہاں آتے ہیں، معاملات بتا دیں، تو یہ جس طرح پانی میں پینے کی دیتے ہیں کہ یہ پانی تعویذ دیتے ہیں اور پانی دیتے ہیں دم کیا ہوا، اور استخارہ کرتے ہیں کہ یہ معاملات ہے، یہ ہے، جو بھی ہے، تو وہ بتاتے ہیں، اس حساب سے ہم عمل کرتے ہیں. تو الحمدللہ سارے معاملات صحیح ہو رہے ہیں. کیا دیا تھا انہوں نے درد کے لیے آپ کو؟ انہوں نے وظیفہ دیا تھا اور کچھ پینے کا پانی کا دیا تھا، اور وہ اس سے کافی فرق پڑ گیا تھا. دوریاں بھی دی تھی. کوئی پیسے وغیرہ لیتے ہیں آپ سے؟ نہیں، پیسے وغیرہ نہیں لیتے ہیں، فی سبیل اللہ کرتے ہیں دم. جنید مدنی سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرے جو منہ کے اوپر دانے ہو رہے ہیں اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں. نظر بد سے بچنے کا وظیفہ تو بتا دیں. کاروبار میں برکت کا وظیفہ بتا دیں. ہم تو فائدہ اٹھا رہے ہیں تعویذات طرح سے. دنیا بھر میں لوگ کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ بتا دیں. جی الحمدللہ عز و جل دنیا بھر کے الحمدللہ عز و جل کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں روحانی علاج کیا جا رہا ہوتا ہے، تعویذات دیے جا رہے ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل ایک منظم طریقے سے ایک شرعی تقاضوں کے مطابق الحمدللہ عز و جل لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے. اسماء الحسنہ سے روحانی علاج اور کیا جاتا ہے. امیر علیہ سنت احمد برکاتہ علیہ کے تعویذات دیے جاتے ہیں، لوگوں کو فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. کئی تو الحمدللہ عز و جل واقعات، مدنی بہاریں اور حیرت انگیز جو واقعات سامنے آتے ہیں
تو الحمدللہ سے وجل ہم اسکرین پر دکھاتے بھی ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائیے۔ ایک اسلامی بھائی پوچھ رہے تھے کہ منہ پر دانے وغیرہ نکل آئے ہیں، تو دیکھیں جسم پر، باڈی پر یا اپنے چہرے پر ہوتا ہے بعض اوقات مختلف قسم کے دانے نکل آتے ہیں، اور بعض اوقات یہ پانی والے بھی دانے نکل آتے ہیں جس میں سے پانی یہ نکل رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے۔ تو اس طرح کا معاملہ اگر ہو تو یا رقیبو 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے ان جگہ پر جہاں پر دانے نکلے ہیں دم کریں، ان دانوں پر انشاءاللہ الکریم الحمدللہ یہ دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ 3 دفعہ پڑھ کر یہ دم کرنا ہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ اچھا، اب مختلف اوقات میں یہ آپ یہ وظیفہ وقتاً فوقتاً پڑھ کر دم کرتے رہا کیجئے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اپنے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ان پر پانی کے چھینٹے وغیرہ آتے ہیں، کوئی عملیات اثرات تو نہیں ہے۔ دیکھیں استخارے میں الحمدللہ بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، بعض اوقات کوئی چھڑکاؤ کر رہا ہوتا ہے، کوئی پانی پھینک رہا ہوتا ہے تو چند ایک چھینٹے اڑ کر، یا کہیں سے بعض اوقات پائپ لائن سے جو ہے نا چند ایک قطرے گر رہے ہوتے ہیں، کسی بلڈنگ سے اوپر سے نیچے کی طرف پانی آ رہا ہوتا ہے اور آ جاتا ہے، اس طرح یہ مختلف اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال وسوسوں میں، شکوک و شبہات میں نہ پڑیں، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ پھر بھی وظیفہ میں چلے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کے گھر والوں کی حفاظت رہے، روزانہ 100 مرتبہ یا قہار یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بہن ہیں، صدف نام بتایا تھا کہ وسوسے بہت زیادہ ان کو آتے ہیں۔ دیکھیں استخارے میں نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے، اور کوئی ایسا روحانی مسئلہ، کوئی جادو بندش وغیرہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الناس یہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کریں۔ جب بھی وسوسہ آئے لا حول شریف پڑھ لیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ایک اور اہم بات یہ کہ وسوسوں کی طرف سے توجہ ہی ہٹا لیں، توجہ ہٹا لیں گے وسوسے آنا ختم ہو جائیں گے۔ جتنا سوچیں گے، جتنا غور و فکر کرتے رہیں گے، مزید وسوسے آپ کے بڑھتے رہیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والد صاحب کے حوالے سے اور والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ گھر میں خون کے چھینٹے بھی آتے ہیں، والدہ بیمار ہیں، والد صاحب بھی بیمار ہیں۔ غلام مصطفیٰ نام بتایا تھا آپ نے والد صاحب کا۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے والد صاحب کا بھی، والدہ کا بھی اور گھر کا بھی استخارہ کیا گیا، تو اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، گھبرائیں نہیں، ہر چیز کا حل الحمدللہ عز و جل موجود ہے، ہر چیز کا روحانی علاج موجود ہے۔ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت بھی کروائیں، گھر کے جو آپ کا گھر ہے، گھر کے چاروں کونوں میں اذانیں بھی دلوائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک چلے میں آپ کو اور عمل کرتا ہوں گھر کے اثرات وغیرہ ختم کرنے کا، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ جن کی ابتدائی 5 آیات پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکیں، گھر کے جو اطراف و جوانب ہیں یعنی گھروں کی 4 دیواری جو ہوتی ہے، ہر دیوار پہ یہ پانی چھڑکیں، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ فرش پر وہ پانی نہ گرے۔ انشاءاللہ الکریم گھر سے یہ اثرات وغیرہ ختم ہو جائیں گے، شریر جنات بھی بھاگ جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بھائی کے بچوں کی والدہ کے حوالے سے استخارے کا کہا تھا کہ رات کو ان کو بہت زیادہ بخار رہتا ہے اور طبیعت ان کی بہت زیادہ بگڑتی ہے، تو استخارے میں ان کے ساتھ اثرات کا بھی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں بخار اگر کسی کا نہیں اتر رہا ہو تو 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور گھر ان کے اب ظاہر سی بات ہے یہ ان کے بچوں کے ابو یعنی آپ کے بھائی اپنے زوجہ پر یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ان کی زوجہ جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی، بخار وغیرہ بھی اتر جائے گا۔ یہ ایک اور نام بتایا تھا، آپ نے کہا تھا کلثوم نام بتایا تھا کہ ان کو کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ یہ گلے کے جتنے بھی امراض ہوتے ہیں نا، اس کے لیے یہ نزلہ، زکام، کھانسی، آواز کا بیٹھ جانا، گلے میں ٹونسلز ہو جانا، آواز کا خراب ہو جانا، یہ ان تمام مسائل کے حل کا زبردست یہ وظیفہ ہے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، ابو ہریرہ نام بتایا تھا کہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، جانا بہتر ہے، یعنی استخارے میں ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ ایک کال مجھے دیجیے گا، پھر بس پروگرام اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ مدینہ میں انڈیا بنگلور سے محمد حسان عامری، میرے فرزند محمد عبدالعفو کو 12 سال سے تقریباً جلد کی بیماری ہے، سوریاسس نام کا ہے، علاج کرواتے ہیں، علاج کچھ دنوں کے لیے رہتا ہے بہتر، پھر اس کے بعد وہ لوٹ کر وہی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، جلد بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور بچہ چلنے میں بھی اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ حسان نام آپ نے اپنا بتایا، بیٹے کا نام عبدالعفو،
اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے، چلے میں عرض کرتا ہوں، آپ نوٹ کیجئے گا سورۃ المؤمنون کی یہ آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت ہے اور یہ 18ویں پارے میں ہے۔ ہاں یہ دیکھیں 18ویں پارے میں ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، یہ اسکرین پر آپ کے سامنے، پہلے تو آپ یہ نوٹ کر لیں۔ اب اس کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا، جو جلدی امراض ہوتے ہیں نا، آپ جیسے جسم پر کسی کی خارش ہونا شروع ہو گئی، صحیح ہے، ایک خارش کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جلد اگر اللہ نہ کرے کسی کی خراب ہو چکی ہو، جلد کی رنگت تبدیل ہو چکی ہو، جلدی امراض میں اگر کوئی مبتلا ہو چکا ہو، یا بعض اوقات انفیکشن پھیل جاتا ہے جسم پر، لال لال داغ دھبے نشانات، اس طرح بعض اوقات کالے کالے نشانات آنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جلد میں سے یہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو الغرض جو بھی جلدی امراض ہیں نا، تو اس کے لیے بڑا زبردست یہ روحانی علاج ہے، یہ زبردست وظیفہ ہے۔ آپ یہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں۔ اچھا، بچہ اگر سمجھدار ہے آپ کا ماشاءاللہ، وہ خود پڑھ سکتا ہو تو وہ خود پڑھ کر اپنے اس حصے پر دم کرے، نہیں پڑھ سکتا کوئی بات نہیں، آپ والد صاحب ہیں، بچے کی والدہ ہیں، وہ یہ وظیفہ پڑھ کر بچے پر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پلائیں، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا میرا آپ کو ایک مشورہ یہ ہے کہ ہند میں بھی کئی مقامات پر الحمدللہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، تعویذات طاریہ دیے جاتے ہیں، دعوت اسلامی کے تحت جہاں روحانی علاج کیا جاتا ہے، اسٹال لگائے جاتے ہیں، تعویذات دیے جاتے ہیں، ضرور حاصل کیجیے گا۔ اور پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے 40 دن کا، وہ ضرور کروائیے گا بچے کے لیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے۔ بس ناظرین، آخر میں ایک مدنی پھول بھی، ایک اہم بات یہ بھی نوٹ کیجئے گا، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہیے، اور شکر ادا کرتے رہیں گے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور صبر کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما، ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں سب دور فرما دے، ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، شکوک و شبہات، بے سکونیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا، ہم پر کرم فرما۔